صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 سے میں نے تلاوت کی ہے 175 تک، اور آج اسی کی انشاءاللہ ہم تفسیر بیان کریں گے۔ غزوہ احد کا مستقل بیان ہو رہا ہے، اسی پہ تبصرہ ہے، اور غزوہ احد کے دوران میں مسلمانوں سے جو اخلاقی کمزوریاں سرزد ہوئیں ان کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ غزوہ احد اصل میں مسلمانوں پہ بہت بھاری آزمائش بن کے آیا۔ غزوہ کی شروع ہونے سے پہلے 300 جو منافق تھے وہ علیحدہ ہو گئے۔ پہلی چھٹائی تو یہیں ہو گئی۔ پھر جنگ کے دوران حضور نے 50 آدمی تیر انداز بٹھائے جبل رمات پہ۔ ابھی جنگ پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی، جاری تھی، بظاہر فتح ہو گئی تھی، تو ان 50 تیر اندازوں میں سے 31 جو ہے بھاگ نکلے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے کہ کہیں اس میں پیچھے نہ رہ جائیں، اور وہ فتح جو ہے وہ نقصان میں، شکست میں بدل گئی۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ قریش فتح پانے کے بعد بھی چلے گئے۔ مدینے سے 8-10 میل باہر جا کے انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو فتح پا لی تھی، ہم واپس کیوں آ گئے؟ ہمیں تو مسلمانوں کو سزا دینی چاہیے تھی، مدینے کو تہس نہس کر دینا چاہیے تھا، اور پھر سے چلتے ہیں۔ اور پھر سے انہوں نے اپنے لشکر کو وہیں اکٹھا کیا۔ مسلمانوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو حضور نے فرمایا کہ ہم ان کا تعاقب کریں گے۔ اب یہ نقصان کھائے ہوئے، زخم خوردہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور اس عالم میں پھر سے جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کرنا اور تیار ہونا یہ بڑے جگرے کا کام تھا۔ لیکن صحابہ تیار ہو گئے، اور آپ نے ان کا تعاقب مدینہ سے باہر 8 میل تک حمراء الاسد کے مقام تک کیا۔ تو یہ سب باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ادھر مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فتنہ پھیل گیا، 2 فتنے پھیلے۔ پہلا فتنہ یہ پھیلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بار بار مشورہ دیا گیا کہ آپ مدینے کے اندر رہ کے لڑیں، قلعہ بند ہو کے لڑیں، باہر نہ آئیں، کھلے میدانی جنگ میں نہ لڑیں، تو آپ نے وہ مشورہ قبول نہیں کیا، اور آپ نے اپنے حوصلوں کو پورا کرنے کے لیے، نعوذ باللہ اپنی انا کے لیے، آپ نے باہر نکل کے جنگ کی اور مسلمانوں کو تحت کروا دیا۔ نعوذ باللہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں آپ، بلکہ آپ کو اپنی ذاتی شخصیت اور اپنی انا اور اپنے ذاتی حوصلوں کو پورا کرنے کی امنگ ہے۔ یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو منافقین نے کیا۔ دوسرا پروپیگنڈا یہ ہوا کہ جب اللہ کا رسول ہوتا ہے لشکر میں تو اس کو شکست نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی شکست اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے، اللہ کی نصرت کے وعدوں کے ہوتے ہوئے، لگتا ہے یہ سارا ہی ڈھونگ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور یہ دین اسلام جو ہے یہ کوئی سچا دین نہیں ہے۔
یہ دونوں پروپیگنڈے اتنے زوردار طریقے سے کیے گئے کہ اکثر مسلمانوں کے حوصلے اکھڑ گئے. تو فَإِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ بات تم نے بدر کے میدان میں دیکھ لی تھی. تمہاری اہل مکہ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی نسبت نہیں تھی، کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی نصرت آئی اور تم پہ کوئی غالب نہ آ سکا. غزوہ بدر میں ایسے ایسے معجزات ہوئے کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے حیران رہ گئے. مثلا ایک میں عرض کرتا ہوں، قریش جب آئے تو انہوں نے اس زمین پہ اپنا ڈیرا ڈال لیا جو بہت مضبوط، چکنی اور سخت زمین تھی، تاکہ وہ تیزی سے اس کے اندر بھاگ دوڑ کر سکیں، موبیلٹی زیادہ ہو، اور جنگ میں موبیلٹی کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی. مسلمانوں کے حصے میں جو زمین آئی وہ بہت ریتلی تھی، اس میں بھاگ دوڑ، موبیلٹی کافی متاثر ہو سکتی تھی. ریت تھی، چلتے تھے، پاؤں اس میں دھنس جاتا تھا. تو اس سے ایک خدشہ تھا کہ مسلمانوں کو چونکہ بھاگ دوڑ کے لائق نہیں ہے، موبیلٹی بہت ریٹارڈڈ ہے، کم ہے، نقصان نہ ہو جائے. اب معجزہ دیکھیے، جنگ سے ایک رات پہلے بارش ہو گئی. وہ زمین جو ریتلی تھی وہ سخت ہو گئی، وہ جو چکنی زمین تھی وہ کیچڑ بن گئی. ایک قدم اٹھاتے تھے منہ کے بل گرتے تھے کفار. اب یہ ہوتی ہے اللہ کی نصرت کہ وہی جو ان کی بہت مضبوط چال تھی وہ ان پہ الٹ دی گئی. تو سمجھ کر اللہ کی نصرت آئے تو وہ اس طرح سے آتی ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور وہ آ جائے تو پھر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. اور اگر خود اللہ ہی فیصلہ کر لے کہ تمہیں سزا دینی ہے اور تمہیں یہاں ذلیل کرنا ہے، یخذلکم، اور وہی اگر تمہیں چھوڑ دے، مدد نہ کرے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، اس کے بعد پھر تمہاری مدد کرنے والا ہے کون؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غزوہ احد میں بھی ہم نے تمہاری مدد کی تھی. ایک لشکر جو 700 کا ہو، اس کی 3000 100 گنا لشکر سے بھی زیادہ ٹکر ہو رہی ہے، جو ساز و سامان میں بھی تم سے زیادہ ہیں، 4 گنا سے بھی زیادہ ہیں، لیکن جب تم لڑے ہو تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے، تمہیں فتح یابی ہو گئی. اس کے بعد تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تم نے اللہ کے رسول سے بدزنی کی، آپس میں تم جھگڑ پڑے، تمہارے امیر تمہیں روکتے رہے کہ دیکھو تم نے یہاں سے نہیں جانا. تم نے اپنے امیر کی بھی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی بھی تم نے نافرمانی کی. تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد جو ہوتی ہے وہ غیر مشروط ہوتی ہے، ہر حال میں ہوتی ہے؟ تم جو چاہے کرتے پھرو، نصرت جو ہے وہ مجبور ہے اللہ کی کہ آ کے ہی رہے. اللہ کی آئی ہوئی نصرت واپس چلی گئی، اس کی آئی ہوئی مدد اس نے واپس کھینچ لی. تو اب کرو. اور اس کے بعد تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہارے سامنے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
اور مومنین کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ اگر نصرت دے اسی پہ بھروسہ رکھیں، اور اگر اس نے نصرت واپس لے لی ہے تو یہ بھی اس کی نصرت ہے. اس نے فتح دے دی ہے تو یہ اس کا کرم ہے، اور اگر اس نے تھوڑی سی سزا دے دی ہے تو یہ اس کا اس سے بھی بڑا کرم ہے. اس کی سزا بھی کرم ہے. اس لیے کہ یہ جو غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو سزا ملی، یہ گویا کہ انہیں ایک بھٹی میں ڈال دیا گیا، اور غزوہ احد کے بعد یہ کندن بن کے نکلے. پھر وہ ساری خرابیاں، وہ ساری کمزوریاں جو کسی بھی موقع پہ شکست کا باعث ہو سکتی تھی، وہ پھر قریب نہیں آئیں. تو یہ نقصان اور یہ سزا اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی تربیت تھی. اگر یہ تربیت نہ ہوتی تو یہ کمزوری باقی رہتی. اور پھر غزوہ خندق جیسا موقع، اور اس سے بھی خطرناک موقع، انتہائی خطرناک موقع، صلح حدیبیہ کا موقع، کہ ایک اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ صلح کرنے دو، یہ ٹھیک ہے، یہ فتح مبین ہے، اور سارے صحابہ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہم برباد ہو گئے، ہماری ناک کٹ گئی، قریش کے ہاتھوں ہم ذلیل ہو گئے، ہم عمرہ کرنے آئے، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، واپس جا رہے ہیں، یہی ہمیں احرام کھولنے پڑ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق جیسا آدمی بے تاب، اور حضور سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ فرماتے کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں. تو پھر یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صلح جو ہے یہ تو بہت دب کے ہم کر رہے ہیں. آپ فرماتے یہی اللہ کا حکم ہے. خاموش. بھاگے بھاگے ابو بکر صدیق کے یہاں جاتے ہیں. ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے، تم نہیں بولتے ہو؟ کہتے ہیں عمر اگر حضور اللہ کے نبی ہیں، اور جہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہے تمہاری اور میری نگاہ نہیں جا سکتی. عمر یہی موقع ہے ایمان بالغیب کا. خاموشی سے اطاعت کر لو، اور اس سے مزید آگے مت بولنا. اور حضرت عمر فاروق روتے ہوئے اپنی مرضی کے خلاف وہ سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں جو حضور کا حکم پاتے ہیں. اور جو صلح اتنی دب کے کی ہے کہ عمرہ کرنے آئے اور عمرہ نہیں کیا، اور وہیں احرام کھول کے چلے گئے، اور آپ نے احرام کھولنے کے لیے حکم دے دیا لوگوں کو کہ اپنے اپنے جانور ذبح کر دو، احرام کھول دو. کوئی ٹس سے مس بھی نہیں ہوا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تمام صحابہ خاموش، دم بخود مغموم. حضور حکم دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور صحابہ کرام نہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، اور نہ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو کے اپنے خیمے میں تشریف لے آتے ہیں، اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ کا حال دیکھو، میں نے انہیں جانور ذبح کرنے کو کہا ہے، کوئی جانور ذبح نہیں کر رہا. ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ بہت غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ نے جو کچھ انہیں حکم دیا ہے وہ نہ انہوں نے سنا ہے نہ سمجھا ہے. اب آپ میرا کہنا مانیں،
آپ صرف جا کے اپنا جانور ذبح کر دیں، اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے قربانی کرنے کو، جانور ذبح کرنے کو ارشاد نہیں فرمایا، صرف جا کے اپنا جانور ذبح کر دیا۔ بس اس کے بعد تمام صحابہ نے اپنے جانور ذبح کر دیے۔ بھائی 20 میل کے فاصلے پہ کعبہ ہے مقام حدیبیہ سے، اور آپ واپس جا رہے ہیں، اور وہ بھی یہ شرط مانتے ہوئے کہ آئندہ سال آئیں گے غیر مسلح، اور دیکھو کوئی مسلمان ہو گیا تو ہم اس کو واپس تمہاری طرف کر دیں گے، اور ہمارا مسلمان کوئی کافر ہو گیا تو ہم واپس نہیں لیں گے۔ ایسی شرائط طے کرنے کے بعد آپ نے چلو معاہدہ کر دیا۔ اب یہ موقع تھا کہ منافقین نے شور مچا دیا، نعوذ باللہ کہ یہ کوئی اللہ کے سچے رسول نہیں ہے، اور یہ سارا دین جو ہے یہ سارا ایک ڈھونگ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو غزوہ احد کی تربیت تھی یہاں کام آ گئی، اور اتنی بڑی سخت آزمائش سے مسلمان دو چار ہوئے، اور پورے اتحاد اور حضور کے ساتھ یکجہتی، سمع و اطاعت کے عالم میں واپس مدینے تک آئے، کوئی خلفشار نہیں ہوا۔